گے کہ بچے آواز کب دیتے ہیں، اور ماں کو انتظار ہوتا ہے، بابا کو انتظار ہوتا ہے، دادی کو انتظار ہوتا ہے کب یہ دادو بولے، کب بابا بولے. تو ہم یہاں پر موجود ہے شاہدہ بانو، اسپیچ تھراپسٹ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جی ایک بار پھر ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے مارننگ شو میں. شاہدہ جی، اسپیچ تھراپی کی کب ضرورت بچے کے لیے پڑتی ہے؟ دیکھیے، بچے کی جہاں نارمل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، جہاں فزیکل گروتھ ہو رہی ہوتی ہے بچے کی، مینٹل گروتھ ہو رہی ہوتی ہے، اسی طرح سے اسپیچ میں بھی بچہ جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ کچھ نہ کچھ نیا لرن کر رہا ہوتا ہے. جی جیسے کہ ابھی رانی اپا نے کہا تھا کہ نا وہ شروع کے جو ڈیز ہوتے ہیں جس میں ہم مطلب اگر آپ لے لیں تو 6 to 8 ویکس میں بچہ جس طرح اور رسپانسز کرتا ہے، اس طرح بچہ ڈفرینٹ ساؤنڈس بھی نکالنا شروع کر دیتا ہے. ماما بابا ساؤنڈ نکالنے سے پہلے ہی وہ ڈفرینٹ قسم کی ساؤنڈس جو ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے جو اورل جتنے بھی اس کے مسلس ہیں وہ کتنے اسٹرانگ ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے پھر وہ بیبلنگ اسٹارٹ کرتا ہے، مما ببا ببا، اس طرح کے ساؤنڈس جو ہے وہ بچہ بولتا ہے. حالانکہ وہ ماما اور بابا نہیں بول رہا ہوتا، لیکن پیرنٹس خوش ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ ساؤنڈس ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے لپس کے تھرو ہوتے ہیں. کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں تو جو ساؤنڈس ہمارے لپ کے تھرو پروڈیوس ہوتے ہیں نا، وہ بچہ فوراً کیچ کرتا ہے. بابا وہ بہت ہاں، آسان تو وہ کنٹینیوس ایک ہی ساؤنڈ کو نا مما مما بابا بابا بولتے رہتے ہیں، اور پھر ظاہر سی بات ہے وہ چیزیں پھر ریلیٹ ہوتی چلی جاتی ہیں کہ مما اور بابا اس طرح سے. لیکن یہ سب چیزیں ود ان 6 months اسٹارٹ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، ویری کرتا ہے، چائلڈ ٹو چائلڈ ویری بھی کرتا ہے. کچھ چائلڈ تھوڑا زیادہ ٹائم لے لیتے ہیں، لیکن اپروکس 1 year میں بچہ اتنا مطلب اس کے مسلس جو ہے، اورل مسلس سارے وہ اتنے اسٹریتھن ہو جاتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ورڈز جو ہے نا وہ اسٹارٹ کر دیتے ہیں بچے. اسی طرح سے پھر بچہ جیسے جیسے گرو کرتا ہے تو ہم جو اسپیچ کو جو ہم ایک طرح سے جج کرتے ہیں، وہ کسی اسٹرینجر سے بچہ کس طرح کمیونیکیٹ کر رہا ہے اس سے. کیونکہ ماں کے اندر تو اللہ نے اتنی صلاحیت رکھی ہے، بچہ کچھ بھی نہ بولے تو بھی ماں سمجھ جاتی ہے کہ بچے کو کیا چاہیے. لیکن جب کوئی اسٹرینجر بچے سے جب ملتا ہے تو وہ بچے کی بات کو کتنا سمجھ پا رہا ہے، بچہ اپنی بات اس کو کس طرح کمیونیکیٹ کر رہا ہے، اس سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ بچے کی اسپیچ اور لینگویج کتنی ڈیولپ ہو رہی ہے. جیسے 2+ میں بچے کی اسپیچ جو ہے وہ 50% جو ہے انٹیلیجبل ہونی چاہیے فار ادرس. کوئی اسٹرینجر، میں ایک اسٹرینجر ہوں، اگر میں بچے سے ملتی ہوں، بچہ 2+ پر ہے، تو وہ مجھ سے اتنا کمیونیکیٹ اس کی اسٹرانگ ہونی چاہیے، اتنی لینگویج ڈیولپ ہو جانی چاہیے کہ میں اس کی بات کو انڈرسٹینڈ کر سکوں. اسی طرح میکسیمم 4 to 5 years کا میکسیمم ٹائم ہوتا ہے کہ 100% بچے کی اسپیچ جو ہے نا وہ انٹیلیجبل ہو جانی چاہیے کہ وہ جب کسی اسٹرینجر سے ملے تو پراپرلی کمیونیکیٹ کرے. اب اس میں کافی لیکنگ آ جاتی ہے. دراصل وہی سم ٹائمز ہمارے بڑے جہاں بہت ہمیں سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہاں سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ بچے کی اگر لینگویج ڈیولپ نہیں ہو رہی ہوتی تو ہوتا یہ ہے کہ سم ٹائمز وہ بڑے کہہ دیتے ہیں کہ اسکول کروا دیں، اسکول جانے لگے گا تو بولنے لگے گا. وہ ہوتا یہ ہے کہ بچے کے ساتھ پرابلمس ہوتی ہیں اسپیچ اور لینگویج اس کی پراپر ڈیولپ نہیں ہوتی. جب وہ اسکولنگ اسٹارٹ ہوتی ہے اور بچہ اسکول میں صحیح سے کمیونیکیٹ نہیں کر پاتا تو پھر ادر بیہیویئر شو کرنے لگ جاتا ہے. اچھا، تو اس کی وجہ سے پھر اسکولنگ میں پرابلم آتی ہے. تو اس کے لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ بیفور اسکولنگ ہی آپ اس چیز کو جو ہے وہ اس پر کلوز آبزرویشن رکھیں کہ کیا بچے کی اسپیچ اور لینگویج جو ہے وہ اتنی ڈیولپ ہو چکی ہے کہ وہ اسکول کے لیے پریپیئر ہیں. تو یہ سب چیزیں تھوڑا سا دیکھ لیا جائے تو پھر آگے ان فیوچر جو ہے وہ چیزیں کافی اچھے طریقے سے مینیج ہو جاتی ہیں. اچھا، یہ تمام چیزیں بھی ذرا دیکھ رہے ہیں. اور اس میں تو ایک چیز نہیں ہے، یہ بڑی واسٹ فیلڈ ہے. اس میں ہم بچے کے ساؤنڈس کو بھی فوکس کرتے ہیں کہ بچے جو ہے وہ میکسیمم 7 to 8 years تک بچے کے سارے ساؤنڈس کلیئر ہو جانے چاہیے. سم ٹائمز ساؤنڈس کلیئر ہوتے ہیں لیکن بچہ جو ہے وہ لینگویج جو ہے وہ پراپر سے بچہ جو ہے وہ ڈیولپ اپنی نہیں کر پاتا. ایک لینگویج میں ایک پراپر جو سینٹینس کے اسٹرکچرز ہوتے ہیں بچے اس کو نہیں فالو کر پا رہے ہوتے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت الگ الگ ایک بہت واسٹ فیلڈ ہے. تو ہم نے ہر ایریا کو فوکس کرنا ہوتا ہے کہ بچہ آیا اپنی ایج کے اکارڈنگلی جتنے بھی ایریاز ہیں اسپیچ اینڈ لینگویج کے وہ اس ایریاز فلفل ہو رہے ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے، اور جہاں پہ پیرنٹس کو لگے کہ مطلب ہر فیملی میں 2-4 بچے تو ہوتے ہی ہیں، تو ایج اپروپریٹ بھی دیکھیں کہ اگر میری فیملی میں کوئی دوسرا بچہ ہے جو 2+ پہ ہے، 3+ پہ ہے، اس کی لینگویج کتنی ڈیولپ ہوئی ہے. اگر میرے بچے کی لینگویج اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی یا ابھی تک ساؤنڈس بھی کلیئر نہیں ہوئے تو پھر آپ جو ہے کنسلٹ کریں کسی بھی اسپیچ تھراپسٹ سے جو آپ کو اس حوالے سے گائیڈ کر سکے. اس میں ڈفرینٹ اسٹریٹجیز بھی فالو ہوتی ہیں اور کچھ اورل موٹر ایکسرسائزز جس طرح کے فزیو تھراپی آپ کرواتے ہیں تو اس میں ایکسرسائزز ہوتی ہیں. اسی طرح سے اورل موٹر جتنے ہمارے آرٹیکولیٹرز ہیں جن کو ہم یوز کرتے ہیں بات کرتے وقت،
ان کی بھی پراپر ایکسرسائزز ہوتی ہیں, تو وہ ایکسرسائزز کے تھرو اور ڈفرینٹ اسٹریٹجیز کے تھرو, یعنی کہ کم سے کم اگر ہمیں فیل ہو رہا ہے تو ہم بچے کو 4 سال میکسیمم کتنی عمر میں دیکھیں 2+ پہ اگر آپ کو لگے کہ آپ کا بچہ جو ہے پریکٹس کروانا, ساؤنڈس بھی ابھی کلیئر نہیں ہے اور بچہ جسٹ 1 ورڈ پر ہے اور بچہ اپنی بات کمیونیکیٹ نہ کرنے کی وجہ سے کوئی بیہیویئر شو کر رہا ہے, جیسے ایگریشن شو کر رہا ہے یا اور کوئی ایسا بیہیویئر آ رہا ہے جو ان ایکسیپٹیبل ہے, تو آپ فوری طور پہ کنسلٹ کریں, کیونکہ بچے جب سم ٹائم وربلی کمیونیکیٹ نہیں کر رہے ہوتے نا تو وہ کوئی اور وے ڈھونڈ لیتے ہیں, شاؤٹنگ اسٹارٹ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ہاں, وداؤٹ اینی ریزن کرائنگ اسٹارٹ کر دیتے ہیں کیونکہ انہیں کمیونیکیٹ وربلی نہیں کرنا آ رہا ہوتا. تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ جو ہے وہ پراپر کسی اسپیچ تھراپسٹ سے کنسلٹ کریں اور جو ہے وہ آپ اس چیز کو پراپر سارٹ آؤٹ کریں.